لیڈرشپ کس طرح کی ہونی چاہیے, اور آپ مجھے پوچھ رہی تھی آج کل آپ کیا پڑھ رہی ہیں. میں یہ پڑھ رہی ہوں. یہ ہے لیڈر ہے باچا خان. آپ اس کو پڑھ رہی ہیں. ہاں. کیا پڑھا اب تک آپ نے؟ اچھا, مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی جو موومنٹ تھی, کیونکہ یہ بھی ہی واز کالڈ دا گاندھی آف دا فرنٹیئر, کہ یہ بھی نان وائلنٹ تھی جو خدائی خدمت گار کی تھی. کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں, شاید ہم ہیں بھی اس پنجاب سے, تو ہم جب پارٹیشن تھی پاکستان کی اس کے بارے میں بہت پڑھتے ہیں, برٹشرز نے کیا کیا ایٹسیٹرا. لیکن انہوں نے جو اسٹینڈ لیا اگینسٹ دا برٹشرز, اینڈ کتنی دفعہ یہ جیل میں رہے, اور ایک دفعہ تو ان کو وہ جو اسٹاکس میں ڈال دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جو لکڑی سے باندھ دیتے ہیں نا, لکڑی ڈال دیتے ہیں, دے کال دا اسٹاکس, اس میں رکھا. اور لیکن انہوں نے جب یہ سوچ لیا کہ جی میرے لوگ تو بیکورڈ ہیں, ان کو ایجوکیشن چاہیے, تو انہوں نے دھڑا دھڑ اسکول بنانے شروع کیے. اس کے اوپر ان کو بلا کے منع کیا جاتا تھا کہ نہیں, تم ملا کے پاس جا کے ماسک میں ہی پڑھو, جو کہ اگر آپ اس کو لنک کریں نا, اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ کہ ان کو جہاد کے لیے فارڈر چاہیے, ان کو پڑھے لکھے لوگ نہیں چاہیے. اس وقت بھی یہی تھا جب برٹش کے کنٹرول میں یہ ایریا تھا, کہ کسی طرح یہ ان پڑھ رہیں, جاہل رہیں. ہمارے یہ کتنے ہمارے لوگ چلے گئے ان دا ورلڈ وارز, سب کانٹیننٹ کے کتنے لوگ مرے, کہ بس جی ہم ان کے لیے جان دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے, ہماری اپنی فریڈم کیا ہے. تو انہوں نے جو فائٹ کی ہے فریڈم کے لیے, میری ابھی یہ کتاب ختم نہیں ہوئی, میں پڑھ رہی ہوں, بٹ اٹ از سچ اے بیوٹیفل بک, اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے سارا بتایا کہ انہوں نے کیسے. یہ ہے نان وائلنٹ سولجر آف اسلام, بادشاہ خان, A man to match his mountains. کتنی خوبصورت بات ہے. پھر اس میں ان کی جو ملاقات ہوئی ود گاندھی, اس کا سارا ذکر ہے, اور یہ گاندھی کے بڑے فالوور تھے. اب یو ڈونٹ ٹرن دیٹ اگینسٹ سم ون نا, کیونکہ وہ تو انہوں نے اپنا فرنٹیئر کے لیے جو وہ اپنی جنگ لڑ رہے تھے, آپ ان کے آئیڈیل سے بلیو کریں نہ کریں, آپ ان کی آئیڈیالوجی سے بلیو کریں نہ, مطلب اگری کریں نہ کریں, بٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز اے لیڈر آف ہز پیپل, and that he was a leader who felt for his people, وہ تو آپ ان کو نہیں ڈینائی کر سکتے. اور انہوں نے نان وائلنٹلی یہ سب کچھ کیا. وہ یہ کہتے ہیں بار بار کہ ایک پٹھان کو نان وائلنٹ رکھنا سب سے مشکل کام ہے, بیکاز اس کے تو بلڈ میں وینجنس ہے نا, اس کے بلڈ میں ریونج ہے اور آنر کی بات ہے. اور دیر از اے ٹائم, وہ ایک جگہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک رو آف پٹھانوں کو وہ گولی لگتی تھی تو اگلے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمیں بھی مار لو. سو اٹس اے ویری جیسے کہتے ہیں نا آئی اوپنر, کہ بھی وہ لیڈرز کس طرح کے ہونے چاہیے, رہنما کس طرح کے ہونے چاہیے. ہاں, رہنما کس طرح کے. اور وہ کہتے تھے کہ نہیں مجھے مت بلاؤ, مجھے نہ گاندھی کہو, نہ مجھے بادشاہ کہو, نہ کچھ اور. یا تو بادشاہ خان ہے, لیکن آئی تھنک پختونوں میں بادشاہ خان کہتے ہیں نا. تو اور شروع میں انہوں نے پھر ایک دفعہ ان کے بھائی کے ساتھ ان کو یہ مہربانی کی, بھائی جو ان کے ڈاکٹر تھے, وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے بلکہ. تو پھر جب یہ بہت بیمار ہو گئے ایک دفعہ پرزن میں, اور انگریزوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بہت بیمار ہو گئے, تو پھر بھائی کو بھی بلا لیا کہ چلو ان کی ٹریٹمنٹ بھی کریں گے. تو 3 سال دونوں بھائیوں کو ایک پرزن میں اکٹھے رکھا. تو ہی اسپینڈ سو مچ ٹائم ان پرزن انڈر دا برٹش, تو صرف اس لیے کہ وہ he wanted freedom from the British. انہوں نے کہا جی میں نہیں کسی کا, لیکن نہ گھبرائے, نہ اپنے مقصد سے ہٹے, نہ تنگ ہوئے, سو فوکسڈ. اچھا, اینڈ جو ان کی ایک اور بہت 2 چیزوں پہ بڑا فوکس تھا ان کا. ون, دا اسپرٹ آف اسلام, کہ سبمیشن, اور کہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں ملتا, میں نے قرآن بہت پڑھا بیٹھ کے اپنے پرزن میں, اور میں نے دیکھا کہ اس میں کتنی فریڈم ہے ہمیں, اور اس کے کتنے پرنسپلز اس لحاظ سے, نہ کہ پروفٹ ہمارے نان وائلنٹ تھے, پیشنٹ تھے, تو ہمیں بھی ہونا چاہیے. دوسرا وہ کہتے تھے کہ میرا دل ہے کہ خواتین کو امپورٹنس دی جائے, ہمارے دین نے یہ اجازت دی ہے. اور مجھے جب ان کی بہن بھی بعد میں کیمپیننگ میں آ گئیں, تو کہتے ہیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میری بہن بھی ساتھ میرے پالیٹکس میں کیمپیننگ کرتی ہے, اور وہ بھی خواتین کے لیے بات کرتی ہے. اب دیکھیں تب کی ہم بات کر رہے ہیں یہ. لیکن ایسے یہ وہ رہنما ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا تھا, وہ ویژن تھا اس کا,
لیکن ہم نے اس کو کہا کہ یہ تو غدار ہے, اس کو جیل میں بند کر دو, یہ تو یہ ہے, تو یہ تو ہندوؤں کا ساتھی ہے. وہ آپ میں آئی تو آپ ایک نظم پڑھ رہی تھی, ذرا سنائیے نا ہمیں پڑھ کے. وہ پہاڑوں پہ رہنے والوں کی آپ وہ نظم پڑھ رہی تھی اور میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا, بیکاز میں نے وار اگینسٹ ٹیرر پہ جو کچھ دیکھا وہ مجھے ریفلیکشن, مطلب مجھے وہ پہاڑوں میں رہنے والے, آپ ذرا پڑھیے نا. I have one great desire. I want to rescue these gentle, brave, patriotic people from the tyranny of the foreigners who have disgraced and dishonored them. I want to create for them a world of freedom where they can live in peace, where they can laugh and be happy. I want to kiss the ground where their ruined homes once stood before they were destroyed by savage strangers. I want to take a broom and sweep the alleys and the lanes, and I want to clean their houses with my own hands. I want to wash away the stains of blood from their garments. I want to show the world how beautiful they are, these people from the hills. And then I want to proclaim, show me, if you can, any gentle, more courteous, more cultured people than these. مطلب دیکھیے نا یہ کیا ہے اور ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے, ہمیں کیا بنایا جا رہا ہے, ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے, اور ہماری حقیقت کیا ہے. So we need, جو آپ کہہ رہی تھی نا, moving on based on lessons of the past.